سرکار کی ذات سے تعلق کا جڑنا کیا ہے؟ سرکار کہاں ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو تمہارا تعلق کیسے جڑ گیا؟ سرکار کی ذات سے کس کا تعلق جڑے گا؟ آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق ذات ریاض سے جڑ گیا ہے، اب ہمیں پرچار مہدی کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان کی کسی جیل میں عمر دراز نامی ایک شخص کو سرکاروں کا سرکار مانتے ہیں اور کہتے ہیں اس شخص کا چہرہ سیدی کے ماتھے پر نظر آتا ہے، اور جب سیدی کبھی پاکستان آئیں گے عمر دراز نامی اس شخص کے مزید راز کھولیں گے۔ آپ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہوئے ایسے عقائد والوں کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بھئی اس میں تو آپ کو مجھ سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو شخص سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ مہدی کا انکار کر رہا ہے وہ ذات والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص تو بد ذات ہے۔ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی تقریر، تحریر، عقیدہ جو آپ کو سرکار سے دور کرتا ہے وہ باطل ہے۔ سرکار کی ذات سے تعلق کا جڑنا کیا ہے؟ سرکار کہاں ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو تمہارا تعلق کیسے جڑ گیا؟ سرکار کی ذات سے کس کا تعلق جڑے گا؟ سرکار کی ذات سے اس کا تعلق جڑے گا جس بندے کو ہم اپنے سینے سے جوڑیں گے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، کیونکہ تمہاری تو رسائی نہیں ہے سرکار کی ذات تک۔ سرکار کی ذات کا عکس جو ہے، باطنی وجود ہے، وہ ہمارے سینے میں سرکار نے رکھا ہے۔ اس سے جو جڑے گا اس کا تعلق کہلائے گا کہ یہ ذات سے جڑا ہے۔ یہ عمر دراز اور یہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں، بنگلہ دیش میں ہوں چاہنے والے یا پاکستان میں ہوں، گمراہ ہیں۔ یہ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہی کے لیے بنایا، جہنم کے لیے بنایا۔ یہ تعلیم اتنی خوبصورت ہے کہ منافق بھی متاثر ہو جاتا ہے، زندیق بھی متاثر ہو جاتا ہے اور آ جاتے ہیں، لیکن ان کی تقدیر ان کو جہنم کی طرف کھینچتی ہے۔ کسی دین میں جائیں گے تو وہاں فتنہ کریں گے، کسی روحانی جماعت میں جائیں گے تو وہاں لوگوں کا دماغ خراب کریں گے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت بھی اور گمراہی بھی۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ہدایت پر رہتا ہے، جس کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا بظاہر وہ کسی جماعت میں لگ بھی جائے لیکن آخر میں کوئی نہ کوئی کام اللہ ایسا کرا کے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ دیتا۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ان کی جرت ہے اس طرح کی گستاخانہ باتیں کرنے کی کہ ہم پرچار مہدی نہیں کریں گے۔ نہ کرو، بھاڑ میں جاؤ۔ نہ ہی اس طرح کے لوگوں کو ہم لفٹ بھی نہیں کراتے، نہ توجہ دیتے ہیں، اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ گمراہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گمراہ، ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمارا کام زبردستی کسی کو ہدایت دینا تو نہیں ہے نا۔ یہ تو ایک لیبر آف لو ہے، یہ تو دل کا سودا ہے۔ ہم سمجھا تو سکتے ہیں، ہمارا کوئی دماغ تھوڑی خراب ہے کہ گمراہوں کے پیچھے لگ جائیں، نہیں تو نے ہدایت پر آنا ہے۔ ارے بھائی بھاڑ میں جائے تو۔ کئی 100 لوگ ایسے آئے چلے گئے، آج نام و نشان بھی نہیں ہے ان کا، برباد ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ برباد نہ ہوں، جیسے غفور بھائی ہیں، ان کے خیالات بھی بڑے عجیب و غریب ہو گئے تھے، لیکن ان کو اپنے سامنے بٹھا کے رکھا ہے تاکہ آہستہ آہستہ اس سے بہتری آ جائے۔ لیکن یہ عقائد صحیح نہیں ہیں، یہ گمراہ کن عقائد ہیں۔ یہاں تو بہت تھوڑے ہی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، حضور کے زمانے میں تو پورا کا پورا جو ہے وہ جتھا کا جتھا جو ہے گمراہ تھا۔ اللہ کے رسول نے جس کو مولا بنایا اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، خود ہی خلیفہ بن کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ آج تو پھر بھی دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جو صاحب ادب ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات پر توجہ نہ دیں کیونکہ یہ گمراہ لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں۔ ذات وغیرہ سے تعلق کہاں ہوتا ہے؟ اب ہم نے تو بتا دیا نا کہ گمراہ ہیں۔
اس کے بعد بھی اگر کوئی ان سے رابطہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہی چاہتا ہے. مزید کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے، مولا علی نے، سرکار گوھر شاہی نے تعلیم دی ہے. اپنی طرف سے آمیزش نہ کرو کسی تعلیم میں، اپنی طرف سے بکواس مت کرو. خود بھی گمراہ ہوتے ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہو. ان سب کی گمراہی کا خون تمہارے گلے میں ہوگا. ہم اس کرسی پر بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں، آج تک کسی کی جرت نہیں جو اس کو للکارے ہمیں. جیسے کہ ایک یہاں پر مفتی تھا، وہ طاہر القادری کے کسی ماننے والے کو کہہ رہا تھا کہ تم بھائی اتنا ہی تکبر ہے تمہیں مناظرے کرنے کا، تو گوھر شاہی والوں کے جو سیدی روز گفتگو کرتے ہیں، جا کے پہلے ان سے ٹاکرا کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا علم کیا ہوتا ہے. ویڈیو میرے پاس اس مولوی کی، مفتی کی. کسی کی جرت نہیں ہے کہ نام لے کر کے کہے انہوں نے غلط کہا ہے، کیونکہ میں قبر تک نہیں چھوڑتا. میں نے تو ایک ہی فارمولا سیکھا ہے، پہلے علامہ اقبال کے الفاظ میں سناتا ہوں، پھر بلے شاہ کی زبان میں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی. جب تک آپ کا ناک نقشہ، آپ کا باطنی جلوہ میرے اندر نہ آیا تھا، اس وقت تک میں تھا. جب آپ کا جلوہ میرے اندر آ گیا تو اب میں نہیں رہا، میں ختم ہو گیا. جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں. جب حق آیا تو میں مٹ گیا، چونکہ میں باطل تھا، میں مٹ گیا. تو جس کے اندر رب کا نور آ جاتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ مرتے مر جائے گا، اپنی بات، اپنی عظمت بیان نہیں کرے گا، اپنے یار کا نام لے گا، اسی کی عظمت بیان کرے گا. اور جس وقت وہ اپنا جو ٹرمپٹ ہے وہ بلو کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ ڈاک خانہ چینج ہو گیا ہے، یہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ تو اپنی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. پھر بلے شاہ نے اپنی زبان میں کہا، جس دے اندر وسیا یار، جس کے اندر یار کا بسیرا ہو گیا، اٹھیا یارو یار پکار. اس کی زبان پر اپنی بڑائی نہیں ہوتی. کیوں جی؟ اس کی زبان پر اپنی بڑائی نہیں ہوتی، اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، وہ تو صرف یار میں گم ہے. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. ایک شعر عرض ہے، یہ قلندر پاک کا شعر ہے، بیا جانا تماشا کن کہ در انبو ہے جاں بازاں. بیا جانا تماشا کن کہ در انبو ہے جاں بازاں، بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم. بسد سامان رسوائی، بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم. نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بہیں ذوقے کے پیش یار می رقصم.